حضرت حسن بصری کے پاس ایک نوجوان آیا تو کہنے لگا بابا جی میں نے اب کوئی کاروبار نہیں کرنا, مجھے مسئلے کی سمجھ آ گئی ہے. فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگا میں نے آج عجیب واقعہ دیکھا ہے. فرمایا کس طرح؟ کہنے لگا میں جنگل میں گیا ہوں تو میں نے ایک شیر کو دیکھا ہے, شیر نے شکار کیا ہے, ایک بکری اس نے گرائی ہے, اس کو آدھا کھایا ہے اور باقی تھوڑا سا گوشت بچا کے تو شیر چڑھنے لگ گیا پہاڑ پہ. پہاڑ کے اوپر اس نے ایک نابینا اور پاؤں سے معذور لومڑی بیٹھی تھی, تو شیر نے باقی جا کے شکار اس کو کھلایا ہے. تو حضرت صاحب جو رب لنگڑی اور نابینا لومڑی کو روٹی دیتا ہے مجھے بھی دے گا, اب میں نے کوئی کام نہیں کرنا. حضرت صاحب مسکرا پڑے, فرمانے لگے بھی تیرے اخذ کرنے پہ بھی قربان کروں, تیرے استدلال پہ بھی قربان جاؤں. کیا تو نے شاندار استدلال کیا ہے. فرمانے لگے کہانی میں کریکٹر تم نے دو دیکھے, ایک شیر دیکھا ایک لومڑی دیکھی. تم نے لومڑی بننے کا پروگرام بنایا, شیر بننے کا کیوں نہیں بنایا؟ شیر بننا, کھا بھی اور کھلا بھی, پہن بھی اور پہنا بھی, آگے بڑھ. تم نے لومڑی بننے کا ارادہ کر لیا ہے کہ پہنچے گا تو کھاؤں گا. شیر بنے شیر, اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے. آپ کا توکل جب مضبوط ہوگا نا تو آپ دنیا کے سب سے دلیر آدمی ہو. حالات آتے جاتے رہیں گے, یہ یاد رکھیں. کبھی حضرت یوسف کنویں میں ملیں گے, کبھی حضرت یوسف کا ریٹ لگے گا, ایک کٹی بھی ریٹ لگے گا, لیکن وہی جناب یوسف پھر آپ کو تخت مصر کے تخت پر بیٹھے بھی نظر آئیں گے. حالات بدلیں گے, حالات سے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو حالات بدل جاتے ہیں, ایک جیسے نہیں رہتے. تو میرے بھائی پہلی میرے محبوب کی تعلیم ہے توکل, اللہ کی ذات پہ بولیے. اور دوسرا نبی پاک نے ہماری توجہ دلائی ہے کہ دنیا عارضی ہے, آخرت دائمی ہے. دنیا عارضی اور آخرت, اب یقین کریں سارا دن ہم اپنے آپ کو سنوارنے پہ لگا دیتے ہیں. سارا دن ہمارے بچے 25-25 منٹ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, پھر بھی راضی نہیں ہوتے کہ میں اچھا لگ رہا ہوں. جہے بندے نو وہم ہو جاتا نا میں چنگا نہیں پیا لگتا, وہ کدے چنگا نہیں جے لگتا, وہ جڈا مرضی چنگا لگے, چونکہ انہوں وہم لگ گیا ہے کہ میں اچھا لگ رہا. وہ بیچارہ 25 دفعہ آئینہ دیکھتا ہے, اور اب تو سہولت ہو گئی ہے, موبائل پہ بھی آئینہ آ گیا ہے. میں نے دیکھا وہ کھول کے نا تو وہیں سیٹ کر رہے ہوتے ہیں بالوں کو. بس کر یار, اتنا زیادہ اپنے اوپر, یہ عارضی ہے سارا کچھ. دنیا کا سارا حسن عارضی, ہر چیز. والباقیات الصالحات, حضور نے ہمیں بتلایا کہ باقی رہنے والی نعمتیں وہ جو آخرت میں ملیں گی. ہم یہاں موج کرنا چاہتے ہیں, کمرے میں اے سی ہو, قالین ہو, ٹائلیں ہو, اور اس کا بھی ریموٹ کنٹرول ہو, اٹھ کے جانا نہ پڑے, باتھ روم اندر ہو, ہر چیز جو ہے وہ موجود ہو. آپ یقین کریں اتنے آسان. ہمارا اقبال رویا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی. کہتے ہیں میں خون کے آنسو روتا ہوں کہ یہ قوم جہاد کرے گی جو ریموٹ کنٹرول کے ساتھ سارا وقت گزارتی ہے, یہ لوگ کچھ کریں گے. اتنا ہم آرام چاہتے ہیں. سنو, میرے رسول کریم کائنات کے بادشاہ ہیں. حضور فرماتے ہیں میں چاہوں تو اللہ خود پہاڑ سونے کا بنا دے اور میرے ساتھ چلا کرے. رب کریم جیسا میں چاہوں ویسا اللہ میرے لیے آسانی فرمائے, اتنا اللہ محبوب رکھتا ہے. لیکن حضور نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی, یا اللہ ضرورت کے مطابق روزی دینا. اے اللہ میرے اہل بیت کو ایک وقت روٹی دینا, ایک وقت کا فاقہ دینا. یہ دعا مانگی تھی. مانگے ہاں آج ہم بھی اپنی اولاد کے لیے یہ دعا, یہ بھی سنت ہے, اس کو بھی ادا کرو. اللہ بقدر ضرورت روزی, بقدر ضرورت. اور ایک تو وقت ہے نا آ نہیں رہا, کروڑوں مال آیا, اور میرے رسول کریم نے دنیا کی دولت کو گھر میں داخل, حضور نے داخل. ادھر دیکھو میری طرف, حضرت عمر فاروق جیسا دلیر آدمی. جناب عمر کہتے ہیں, صحیح بخاری میں صحیح مسلم میں حدیث ہے, فرماتے ہیں میں حضور کے کمرے میں داخل ہوا, حضور آرام فرما تھے. اللہ کے رسول جب اٹھے نا میرے لیے کہ عمر آیا ہے, محبوب عزت دیا کرتے تھے نا, کہتے ہیں حضور جب اٹھے تو موٹے بان کی چارپائی تھی نبی پاک کی, موٹے بان کی, اور فرماتے ہیں حضور کی کمر پر موٹے موٹے نشان بنے ہوئے تھے. وہ کدی پنڈا دے بندے جوار وڈتے سن تے ہتھاں تے نشان پیندے سن. اب تو نہیں نہ پڑتے, لیکن آپ کسی کو چھیڑ کے دیکھ لیں ساری دنیا دکھی ملے گی آپ کو. موٹر سائیکل گھر میں, پیٹرول گھر میں, ہر چوتھے دن کا کھانا ہوٹل پہ, اور بندے سے پوچھ لیں غریب بھی سب سے زیادہ وہی ہے. موبائل 75,000 کا ہے ماڑا بندہ, اس کو چھیڑ لے تو کہتا ہے دعا کرو میرا کاروبار ٹھیک ہو جائے. بس چاند تک پہنچنے کی خواہش ہے, نیچے بیٹھنے کو کوئی تیار نہیں. وہاں جانا ہے ہم نے.
حضرت عمر فرماتے ہیں حضور کی کمر مبارک پر موٹے موٹے باندھ کے نشان میں نے دیکھے تو میں رو پڑا. دلیر آدمی تھے پر رو پڑا. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسر و کسرا کے بادشاہ موجیں کر رہے ہیں اور آپ اللہ کے نبی ہو کے اس تکلیف میں. رسول کریم حضرت عمر کے آنسو دیکھ کے فرمانے لگے عمر کیا تو یہ پسند نہیں کرتا کہ وہ دنیا کی عارضی زندگی میں تھوڑے وقت میں موج کر جائیں اور آخرت میں رسوا ہو جائیں اور ہم یہاں تھوڑی سی تکلیف برداشت کریں اور اللہ قیامت کی ساری عزتیں ہمیں ہی عطا فرما دے. آج تو لوگ جنت کا سوال ہی نہیں کرتے. میرا نعت خان میرا وائز کہتا ہے اور یہ تو کیڑی جنت دیاں گلاں کرنا ہے. میں کہ وہ دیاں جدیاں اللہ قرآن وچ کیتیاں اسی جنت کی جس کی نبی پاک نے باتیں کی ہیں. آپ بتاؤ آپ نے جنت کے علاوہ کہاں جانا ہے؟ جنت میں ہی سارا کچھ ہے. جنت میں ہی نعمتیں, جنت میں ہی عزتیں, جنت میں ہی سعادتیں اور خدا رسول کا دیدار بھی جنت میں ہی نصیب ہوگا. اللہ نبی بھی وہیں ملیں گے, امام حسن حسین بھی وہیں ملیں گے, صحابہ کرام بھی. لیکن جنت کا مذاق اڑایا جاتا ہے. میرے بھائی حضور نے ہماری توجہ دلائی کہ دنیا عارضی ہے. توجہ ہے میری بات پر؟ عارضی. دیکھو ایک صحابی کا نا بڑا عالی شان محل حضور نے دیکھا تھا. اب تو 10-15 لاکھ روپیہ نقشے والا لیتا ہے. اچھا گھر آپ نے بنانا ہو نا تو 10-15 لاکھ نقشے والا مانگتا ہے. اور آپ سوسائٹیاں جا کے دیکھ لیں, میرے جیسا دیہاتی آدمی تو حیران ہو جاتا ہے. خیر میں نے تو پیروں کی پیر صاحب کی پجاروں دیکھ کے بھی حیران ہی ہو جاتا ہوں. میں تو چھوٹا آدمی ہوں تو میں تو اکثر حیران ہی رہتا ہوں. کیا لاؤ لشکر ہیں, کیا کمال ہے, درس فقیری کا, انداز امیری کا, کیا مطلب انفرادیت ہے اور کیا حسن ہے, کیا کمال ہے. تو حیران ہو جاتا ہوں. بہرحال حضور نے ہماری توجہ دلائی. ایک صحابی کا بہت بڑا محل تھا, ڈبل ٹرپل سٹوری. حضور وہاں سے گزرے. ایک بات بڑی تسلی سے مجھے بتائیں, ادھر دیکھیں میری طرف. بیٹا عالی شان مکان بنائے تو ابا راضی نہیں ہوتا؟ استاد پیر صاحب راضی ہوتے ہیں نا کہ ماشاءاللہ ہمارے بچے کا مکان ہے. پر حضور نے وہ اتنا بلند و بالا مکان دیکھا تو حضور کے چہرے پہ ناراضگی آئی. یہ مشکات کی حدیث ہے. جب وہ صحابی گھر آئے تو لوگوں نے بتلایا حضور آئے تھے پر تیرا مکان پسند نہیں آیا. رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند, ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند. انہوں نے پوچھا بھی نہیں جا کے کہ حضور اس کا کیا کروں. چھت پہ چڑھے اور اوپر والی منزل گرا دی. پھر نبی کریم کی بارگاہ میں آئے, عرض کی حضور جو آپ کو پسند نہیں تھا میں نے گرا دیا ہے. حضور فرمانے لگے اتنی عمارتیں نہ بناؤ جو تمہارے لیے قیامت میں وبال بن جائیں. حضرت عبد الرحمن ابن عوف اتنا شاندار آدمی ہے کہ ان کے پیچھے میرے نبی پاک نے نماز ادا کی ہے. اور صحابہ کرام میں سب سے امیر بندہ اور دیانتداری اتنی کہ حضور نے جنت کی بشارت دی, عشرہ مبشرہ میں شامل ہے, پر مالدار تھے. حضور کے وصال ظاہری کے بعد نا حضرت عائشہ صدیقہ کے دروازے پہ بیٹھ کے رویا کرتے تھے. تو اماں جی کہتی عبد الرحمن کیوں روتے ہو؟ تو عرض کرتے اپنی بولی میں, کہتے اماں جی امیر حمزہ مجھ سے افضل تھے اور جب دنیا سے گئے تھے تو کفن کا کپڑا بھی کوئی نہیں تھا. مصعب ابن عمیر مجھ سے افضل تھے, جب دنیا سے گئے تھے تو ان کے وجود پر کفن بھی پورا نہیں تھا. میں ان سب سے چھوٹا ہوں پر اتنا مال ہے, سوچتا ہوں حساب کیسے دوں گا. اماں جی میرے لیے دعا کر دو, میں کہیں قیامت میں الجھ نہ جاؤں. وہ سمجھ گئے تھے کہ دنیا عارضی ہے. آپ یقین کریں فکر ہی ختم ہو گئی ہے لوگوں کی. فکر ہی, اگر کوئی بات کرتا ہے بندہ تو وہ صرف اتنی کرتا ہے کہ میرے بچوں کی دنیا اچھی ہو جائے. خدا را میرے رسول پاک نے جو ہمیں پاک فرمایا تو بہت بڑا سبق یہ دیا کہ دنیا عارضی ہے. دنیا عارضی